ملت احمد کے ہمدردوں میں غم خواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام تاریخی حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ پروگراموں میں ہم نے ذکر کیا بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ان خدمات کا جو آپ نے بر صغیر پاک و ہند مسلمانوں کے لیے سر انجام دی۔ ہم جانتے ہیں کہ اس دور میں عیسائی، یہودی، ہندو، آریہ، وہ ہر مذہب کے ماننے والے اس چیز پر اصرار کر رہے تھے کہ ہمارا مذہب سچا ہے، ہمارے نبی سچے ہیں۔ اس دور میں حضرت مسیح موعود مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام بانی جماعت احمدیہ نے مذاہب کے درمیان صلح، امن اور آشتی کو قائم کرنے کے لیے جو خدمات سر انجام دی، ہم آج ان خدمات کا تذکرہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج موجود ہیں مکرم محترم مولانا عبدالباسط شاہد صاحب اور مکرم محترم مولانا منور احمد خورشید صاحب۔ ناظرین، قبل اس کے کہ ہم گفتگو کریں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی بانی جماعت احمدیہ کی خدمات کا، ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اس سے پہلے اس دور میں ہندوستان میں مذاہب کے درمیان جو تعلقات تھے ان کا کیا عالم تھا۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے مولانا منور احمد خورشید صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس زمانہ میں بین المذاہب کیا ماحول تھا، یہ ایک فطرتی امر ہے کہ نبی کی آمد سے پہلے ظہر الفساد فی البر والبحر کا نظارہ ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود اسلام کی آمد سے پہلے اس زمانہ میں عیسائی جو مبلغین تھے وہ ہندوستان میں آتے ہیں اور وہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو یا باقی مذاہب کو اپنے دین میں داخل کر سکیں۔ ان کے ذہن میں ایک کانسیپٹ تھا کہ خدا کی بادشاہت قائم کرنی ہے ہم نے، اس کے لیے وہ مال بھی لگا رہے ہیں، طاقت بھی خرچ کر رہے ہیں، ان کی اپنی حکومت ہے، سب وسائل پر ان کا قبضہ ہے۔ اور اس زمانہ میں پھر باقی جو ہندو اور سکھ، ان میں بھی بیداری پیدا ہوتی ہے اور یہ بھی پھر میدان میں آ جاتے ہیں، اور ہر مذہب جو ہے، ہر دین ہے، وہ اپنے مذہب کی برتری کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس زمانہ میں جو تبلیغ کا جو نظام تھا جو ان لوگوں نے اختیار کیا، وہ بیسیکلی مباحثہ کا تھا، مناظرہ کا تھا۔ وہ کیسے کرتے، وہ زمانہ میں میڈیا تو نہیں تھا کہ ٹی وی پہ پروگرام آ جائیں یا اخباروں میں چھپ جائیں، وہ تو 1 to 1 گیدرنگ ہو جاتی تھی، کبھی چھوٹے اجتماعات، کبھی جلسے میں اس طرح کی باتیں ہوتی۔ لیکن طریق کیا تھا؟ کا طریق یہ تھا کہ جب اکٹھے ہوتے ہیں پھر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں افہام و تفہیم کا کام ہوتا تھا، بلکہ دوسرے کو گرانے کا یہ تصور ہوتا تھا۔ اس کے لیے پھر وہ ہر جائز اور ناجائز بات کرتے تھے۔ تو اس کے نتیجہ میں پھر ایک دوسرے پر الزامات، جھوٹ لوگ بولتے تھے ایک دوسرے کے خلاف، جس سے اس زمانہ میں ایک مذہبی اکھاڑا بن گیا۔ جب اس طرح کی شکل بنی تو اس وقت پھر اس کے نتیجہ میں آپس میں جب ڈیبیٹ ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں، پھر گالی گلوچ، اس سے پھر لڑائی جھگڑا بڑھ جاتا تھا، اور اس پورے ماحول میں، معاشرے میں ایک بدامنی اور فساد پیدا ہو چکا تھا۔ اس وقت پھر ان لوگوں نے یہاں پر ختم نہیں کیا ان باتوں کو، پھر ظاہر ہے کہ جب بات ہوتی ہے مذہبی، جب لوگ اشتعال میں آتے ہیں، پھر مذہبی پیشواؤں کو بھی اندر لے آتے ہیں۔ ان کے خلاف زبانی کلامی، پھر تحریرات کے لحاظ سے بے شمار گند اچھالا گیا، اور خاص طور پر خصوصاً ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عیسائیوں نے بہت سی کتابیں لکھی اور پھر ہندو نے بھی کتابیں لکھی،
تو اس طرح میدان بن گیا کہ ہر طرف سے اسلام پر حملے ہو رہے تھے. اس زمانہ میں آپ کا ظہور ہوا اور آپ نے آ کر پھر دنیا میں ایک نئی روایت ڈالی کہ اس دنیا میں پیشوایان مذاہب ہیں ان کا احترام کیا جائے. سب کیا اس وقت کوئی اصول بھی ایسے تھے مناظروں کے یا مباحثوں کے، کوئی ایسے قوانین رائج تھے، کوئی ایسے اصول کہ جن کے اوپر مناظرہ ہونا چاہیے؟ ایسی قواعد تو نہیں تھی اس زمانہ میں، لیکن حضرت مسیح موعود السلام کے زمانہ میں پھر جب چونکہ انگریز حکومت آ گئی تو پھر اس زمانے میں تحفظ حاصل ہو گیا ایک لحاظ سے. تو اس زمانہ میں پھر حضرت مسیح موعود السلام نے فرمایا، حضور بھی شروع میں مناظرے کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ مناظروں میں فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے تو آپ نے اذن الہی سے پھر مناظرے بند کر دیے، زبانی مناظرے. لیکن آپ نے پھر تحریری مناظرات بھی کیے ہیں. اس طرح آپ نے ایک نیا رنگ، ایک نیا روپ دیا جس سے دنیا میں امن اور آشتی قائم ہو سکے. جی سر، قبل اسے کہ ہم گفتگو کریں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو خدمات ہیں ان کا ذکر کریں، میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی نے کیا تعلیمات بین مذاہب تعلقات کے بارے میں، ان کا امن قائم کرنے کے بارے میں دی ہیں؟ اسلام صلح اور آشتی کا مذہب ہے. اسلام کا مفہوم امن، صلح، سلامتی، اطاعت، یہ اسلام کے مفہوم میں یہ باتیں شامل ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی، احترام کی، رواداری کی، دوسروں کے جذبات کا احساس کرنے کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بہت عجیب، آپ کی سیرت طیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو بہت اس میں ایک خاص سرور حاصل ہوتا ہے کہ حضور کس طرح ہر شخص کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں. تو یہ بنیادی چیز ہے کہ ہم جب تک کسی کے احساسات کا احترام نہیں کریں گے، خیال نہیں رکھیں گے، ہم اسے اپنی بات سمجھا نہیں سکتے. اپنی بات کو منوانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارا طریق اچھا ہو، ہمیں رواداری پائی جاتی ہو، ہم دوسرے کی بات کو سنیں اور اس کو اپنی بات سمجھائیں، دلائل سے سمجھائیں، عمدہ طریق سے سمجھائیں. اس لیے فرمایا کہ جو اچھا طریق ہے بات کرنے کا اس طریق سے بات کی جائے. اس طرح بات کی جائے کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا دوست بن جائے. یہ قرآن مجید کا ہمارے لیے لائحہ عمل میں بتایا گیا ہے کہ اس طرح سے بات کی جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق مبارک آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ اسی امر کی شاہد ہے کہ آپ نے ہمیشہ آپ کے سامنے اگر کسی نے حضرت موسیٰ کی فضیلت بیان کی اور وہ ایسا موقع ہو کہ حضرت موسیٰ کے ماننے والے وہاں موجود ہوں جن کو یہ برا لگے تو آپ نے اس سے منع فرمایا. اور تو اور حضرت یونس نبی ان کے متعلق ذکر کیا تو حضور نے فرمایا کہ ان سے مجھے فضیلت نہیں دو. حالانکہ یہ تو ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت ہے، لیکن دوسروں کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھنے کے لیے حضور نے بہت تاکید فرمائی. اور یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ وہ لوگ جو اپنے بتوں کو پوجتے ہیں، غیر اللہ کی بات کرتے ہیں، تو ان کے بتوں کو بھی برا بھلا نہیں کہو. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ خدا تعالیٰ کو زیادتی کرتے ہوئے اور لا علمی کی وجہ سے برا بھلا کہنے لگ جائیں گے. اس میں دو باتیں آ گئیں، زیادتی کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، جب مقابلہ ہوتا ہے، مخالفت ہوتی ہے تو اس میں زیادتی بھی آ جاتی ہے، اور بغیر علم یعنی اگر اگنورنس ہے، جہالت ہے، اگلے کو پتہ ہی نہیں ہے. حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے اس پوائنٹ پہ بعد میں بڑا زور دیا ہے اور ہماری جماعت اس بات کو خوب جانتی ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی تبلیغ سے یعنی اپنی باتوں سے یہ تاثر قائم کریں، یہ امپریشن دیں کہ ہمارے پاس کوئی بہتر چیز ہے، ہمارے پاس کوئی اچھی چیز ہے، ایسی چیز ہے جو قابل تقلید ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ نمونے کے بغیر نہیں ہو سکتی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر تھے. حضرت ابو بکر کے متعلق کبھی یہ خیال پیدا نہیں ہوا، کسی کے وہم میں بھی نہیں آیا کہ آپ اول المسلمین ہیں، آپ میں کچھ شک یا کوئی ایسی بات نہ کبھی آ جائے آپ پیچھے ہٹ جائیں کسی وجہ سے. کبھی یہ شک نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق طیبہ دیکھے ہوئے تھے، آپ کا اسوہ حسنہ دیکھا ہوا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ سچا انسان ہے اور اس کی ہر بات، ہر حرکت جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے. تو یہ ہے وہ اسوہ حسنہ یا طریقہ کار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا. اور پھر لا اکراہ فی الدین تو بڑی ہماری ایک روشن اور واضح قرآن مجید کا حکم ہے
جس کے متعلق ہم یہ چیلنج کر سکتے ہیں کہ دنیا کے کسی مذہب میں اس طرح سے رواداری کی تعلیم نہیں دی گئی. یہ اسلام کا خاصہ ہے کہ اس میں رواداری کی ایسی تعلیم پائی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر عیسائی آئیں تو آپ ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہماری مسجد میں اپنی عبادت اور سروس کر سکتے ہیں جسے آپ چاہتے ہیں. تو یہ اسوہ حسنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ آپ بہترین مبلغ تھے اور بہترین مبلغ تبلیغ کے طریق بھی بتاتا ہے. اگر ہم حضور کی زندگی پہ غور کریں دیکھیں تو ہمیں وہاں پہ تبلیغ کے بہترین ذرائع ملیں گے، اور اس میں سب سے نمایاں چیز یہ ہوگی کہ ہمارا حسن اخلاق دوسرے کو متاثر کرے.